جناب سلامت میں نوکر علی کہتے آپ آباد نہیں کریں میں بڑی مہربانی جناب بڑی محبت اور فکرہ سنوں اب آپ کو بات سمجھ آ گئی علی کسے کہتے ہیں نا یارا سبحان اللہ کھونا نے سمجھ آ گیا تو بہت لگ جائے میں توجہ چاہنا گرامی کا حضرت اسے علی کہتے ہیں پچھلے دنوں جو ایک مولوی ہے بڑا عجیب و غریب جا وہ نیٹ تے انہیں ایک کلپ چھوڑ دیتا تے میں تو تڑفا دیتا بات وہ سکھے جی جب عمر ابن عبد ود مولا علی کے مقابلے پر آئے کتابوں میں یہ بات ہے پر میرے عقیدے میں یہ بات آتی نہیں ہن میں کی کرا مر جانا گل ذرا سمجھ آپ بھی ذرا سمجھے اس پر ذرا بات آپ روشنی ڈالیں اس پر لیکن انصاف کرنا خدا کے لیے انہیں کہا جناب خندق میں عمر ابن عبد ود حضور نے 3 مرتبہ آواز لگائی علی اٹھے حضور نے فرمایا بیٹھ جا وہ تیرے تو زیادہ تگڑا ہے میں نے تو تڑفاتا گل نے اللہ دی قسم تو میں کہا ایک کتا تگڑا ہے جڑا رحمزادہ نس گیا سی بدر وچوں گل نہیں سمجھ آئی یہ تگڑا سی علی تو جڑا بدر وچ نس گیا سی لتر کھا کے یہ تگڑا سی وہ پھر وچوں ٹچ پے گیا ایک سبحان اللہ کو میں پیش وہ ٹچ پیا حضور نے پھر کیوں بٹھایا بٹھایا تو ہے نا علی نے تو پھر کیوں بٹھایا جے تگڑا نہیں تو پھر کیوں بٹھایا نبی نے تاں بٹھایا جو تو بہ جا تینوں ویکھ کے ہی انہیں نس جانا نہیں سمجھے علی کو اس لیے بٹھایا تھا تینوں انہیں ویکھ کے نس جانا تو نہ جائیں تو بہ جا پھر میں نے گل بھی سمجھ آ گئی جڑی کتاباں نے لکھی کہ باقی ہر جنگ اندر علی بالکل انج گئے نے یہ واحد جنگ ہے جہدے وچ نقاب کر کے آئے نے کتابیں پڑھنا کتابیں پڑھ اس میں حضرت علی نے نقاب کیا ہوا وہ جو نے پوچھا سی نا ہیں کون پہلے تعارف کرا مینو بدر پڑھنی پہ جانی ہے میں بڑی مہربانی جناب میں علی اکبر تک آؤں آپ سبحان اللہ کہہ دیں تاکہ منظر لمبی ہو جائے منظر لمبی ہو جائے میں تو چاہنا گرامی کا حضرت علی حسین کو اللہ نے 4 بیٹے دیے کنے پتر دیتے سارے بولو امام علی مقام کو اللہ نے 4 بیٹے دیے ایک کا نام رکھا جعفر 3 کا نام رکھا علی اللہ کرے وہ میرا لیول سمجھے میں نے علی اکبر تک آ کے میدان میں آپ کو لے آنا ایک جعفر بچپن میں آپ کا وصال ہو گیا تھا مدینہ پر حضرت جعفر کا وصال ہو گیا تھا ہن مینوں اج تک سمجھ نہیں آئی یہ جنہ 3 میدان وچ جانا سی انہاں دا نام علی کیوں رکھے جسے معرفت ہے مولا علی کے میرے جب جملے سن 3 پتروں کا نام رکھا علی اب آئیں اس بات پر علی اکبر ترتیب کے لحاظ سے بھائیوں میں دوسرے نمبر پر علی اکبر ترتیب کے لحاظ سے بھائیوں میں دوسرے نمبر پر ہیں امام زین العابدین بھائیوں میں بڑے ہیں اب آپ اس پر دلیل مانگیں گے تو میں دلیل دے دوں جناب حضرت امام زین العابدین بیٹے ہیں بی بی شہر بانو کے بی بی شہر بانو امام حسین کی پہلی شادی ہے امت آئے نہیں چلو آیا تھی قافلہ میں بڑی توجہ چاہنا حضرت عمر نے شہزادی ہے شہزادے کو دے دو شہزادی ہے کسی شہزادے سے بیاہ دو اپنے بیٹے کو دے دو عبداللہ ابن عمر جوان ہے کہا نہیں شہزادی ہے کسی شہزادے تو علی کو کہا جا ذرا اپنا بیٹا لا ذرا شہزادے دی شادی کریے شادی شہزادی نا نام سی شاہ زنا شہنشاہ دی بیٹی نام تھا شاہ زنا شاہ زنا فارسی کا لفظ ہے ان لغوی ترجمہ بند ہے عورتوں کی سردار امام علی مقام جو نام سنا فرمائیں تو نام ہی ٹھیک نہیں جی ایڈا اچھا نام ہے بادشاہ دی بیٹیاں شاہ زنا عورتوں کی سردار فرمایا نا تیرا نا ٹھیک پتہ کی ہے یہ عورتوں دی سردار تو میری امی فاطمہ ہے نا تو شہر بانو ہے عورتوں کی سردار میں نے ابھی مساجد کی طرف نہیں آنا میں نے آپ کو علی اکبر تک لے کر آنا ہے خدا کے لیے لیکن اس جملے کو چھوڑنا مت اس جملے کو میں نے فرمایا تو ایک ملک دے شہنشاہ دی تھی ہو کے ہیں شاہ جناب جاننی ہے میرا نانا کون ہے میں توجہ چاہنا گرامی کا حضرت میں نے ابھی میں جذباتی سا آدمی ہوں اور حضور کی آل سے محبت کرنے والا ہوں تو میں بہ نہ جاؤں میں آپ کو موضوع پر لے کر اللہ نے بیٹا دیتا امام زین العابدین جو آمد ہوئی بی بی شہر بانو دے گھر حضرت علی شہادت نہیں ہوئی ہے بظاہر گھر آئے پتر دا کی نہ رکھے آئی
لکھے یار دس نا عرض کی تھی بابا علی اچھا نظر تے علی کیا امام زین العابدین اٹھایا نہیں سونا تو تیرے پر ماں بھی علی تھی یہ بھی علی میں علی اچھا میں علی تھی انہوں نے کہا جی علی ہے نام علی رکھ چھوڑے عرض کی تھی بابا آپ علی ہیں یہ میرا اوسط ہے درمیانہ علی یہ میرا درمیانہ علی یہ میرا درمیانہ علی عرض کی تھی بابا اے میرا درمیانہ علی ہے ہن اللہ بیٹا دے گا اون دا نام میں علی اصغر رکھاں گا چھوٹا علی میرا لیول پورا ہو جائے گا ہن توجہ کرا جے ام لیلا دے گھر اللہ نے جدو علی اکبر عطا فرمایا امام علی مقام نے جدو پتر دا چہرہ ویکھیا ساویں مصطفی ورگا سوچ کے ایسا علی اصغر رکھا علی اصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا علی تے چہرہ مصطفیٰ علی یار اللہ کرے اس بات کو آپ سمجھے امام علی مقام نے تو پتر دا چہرہ ویکھیا سامع مصطفیٰ ورگا بے اختیار منہ وچوں نکل گیا نکا علی نہیں اوے اے تو بڑا علی ہے میرے گھر میں بڑا علی آ گیا ام لیلا یہ تو اللہ نے ہمیں بڑا علی دے دیا بڑا علی دے دیا اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کا چہرہ ہے مصطفیٰ کا چہرہ یہ تو اللہ نے ہمیں بڑا علی دے دیا علی اکبر اب آپ کو سمجھ آ گئی امام زین العابدین بھائیوں میں بڑے ہیں امام حضرت علی اکبر بھائیوں میں دوسرے نمبر پر سب سے چھوٹے ہیں علی اصغر تینوں ہی علی اب میں آپ کو کربلا کے قریب لے کے آ گیا اب آپ کو پتا چل گیا یہ تینوں علی اب آپ کو سمجھ آ گئی نا علی اکبر ہم نے آج علی اکبر پڑھنا اب سبحان اللہ کہہ دیں ایک جملہ ذہن میں آ گیا علی اکبر اللہ کی عزت کی قسم اگر امام علی مقام کا ارادہ جنگ کا ہوتا تو علی اکبر تک تو بات آتی نا خالی عباس کافی تھا آپ نے کبھی امام علی مقام کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا میرے امام حسین مولا علی کے بیٹے ہیں اور عباس بھی علی کے بیٹے ہیں اور جن کا باپ علی ہو نہیں یہاں پہ میں ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات کر دوں ساڈا مولویاں دا کوئی پتر ہوئے نا ساڈا مولویاں دا وہ گلی وچ پھرے تے لوکی بھلا ویکھ کے کی آندے واہ یارا راتی تیرے ابے تاخیر کر دیتی تقریر ساڈے مولویاں دے بچیاں نوں یہ سننیاں پہ محلے میں تقریر ہو خطاب ہو محفل ہو انہاں دا مولوی نہ آوے تو مینوں بلا لیں چشتی آئی یار ساڈا ڈنگ تے پائی ساڈا مولوی نہیں آیا تو میں تقریر کر دیاں او پھر سویرے میرے پتر نوں آکھن گے راتی تیرا ابا نہ ہوندا ساڈی تقریر کون کردا نہیں میں نے تو سمجھانے کے لیے مثال دی تھی آپ تو ابھی پہنچے ہی نہیں ساڈا مولویاں دا پتر گلی وچ پھرے لوکی پھڑ کے آکھن جے راتی تیرا ابا نہ ہوندا ساڈی تقریر کون کردا سوچو جدوں علی دا پتر حسین گلیاں وچ پھردا ہونا ہے حسن گلیاں وچ پھردا ہونا ہے لوکی پھڑ پھڑ کے کہندے ہون گے جے کل تیرا ابا بدر وچ نہ ہوندا خندق وچ نہ ہوندا احد وچ نہ ہوندا خیبر وچ نہ ہوندا مرحب نال کون لڑدا بچپن سے یہ سن کر جوان ہوا اب کربلا میں آکر چلیں ایک بات اور آپ بتائیں خود بتائیں اپنی مرضی سے یہ مصلی ہے ہمارے علامہ صاحب قبلہ تشریف فرمائے اللہ بزرگان دی زندگی کرے سلامت رکھے آپ دا فیضان جاری رہے بیربال شریف جو علماء بڑی دور دور جاندے نے میرے بیلی بھی نکسے میں بڑی توجہ چاہنا جملہ سنیے گا اللہ آپ کو آباد رکھے جملہ بڑی توجہ سے سننا مصلی ہے اسی عام جا لوگ ہیں جو حضور نال محبت کرنا ایتھے پنڈ دا کوئی زانی شرابی ہوئے تے چنگی داڑھی بھی رکھی ہوئے تے پگ بھی چنگی ولی ہوئے ایمان نال دسا ایمان نال دسنا کیا غیرت گوارا کر دی ہے کہ وہ مصلی تے بیٹھ جائے نہیں آپ نے اس بات کو سوچا بھی نہیں آپ نے اس بات کو سوچا بھی نہیں ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی زانی شرابی آ کر حضور کے مصلی پر بیٹھ جائے اور حسین جو علی کا بیٹا ہے جو نبی کا بیٹا ہے وہ گوارا کیسے کرتا کہ ایک زانی شرابی آ کے میرے بابے کے منبر پہ اور پھر مزاج بھی علی والا
اور پھر مزاج بھی علی والا، امام علی مقام چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر میں آ گیا کربلا تک. آج 8 محرم بھی ہو گئی، گزر گئی، لیکن آپ توجہ، یہ وہ رات ہے. نہیں میں تو کربلا میں آ گیا، آپ لوگ پیچھے رہ گئے، میں تو کربلا میں آ گیا. اب آپ کو یقیناً حسین کا سٹیٹس سمجھ میں آ گیا، آپ کو امام علی مقام کا سٹیٹس سمجھ میں آ گیا. امام حسین کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک زانی شرابی. اور پھر ایک اور وجہ تھی کہ بلا آپ نے بڑی اچھی بات کی، اللہ آپ کی زندگی کرے. امام وہ جو جتنے بھی وہ خرافات تھی حضور سے پہلے والے، جنہیں بھی قانون جنہاں نو حضور نے توڑیا آ کے، جنہاں قانوناں نو حضور نے بالکل بدل دیتا، جنہاں بھی تو ماں بہن دا انہاں بدکاری بدفعلی سارے معاملات لونڈے بازی اور بھی بتھیرا کچھ ہے. میں پڑھن لگ جاؤں گا پریشان ہو جاؤں گے. اس جڑیاں چیزاں اسلام نے ختم کیتیاں سن نا، برائیاں جڑیاں برائیاں اسلام نے ختم کیتیاں سن، اے انہاں چیزاں نو واپس لے آ. اب ضرورت تھی کہ کوئی اٹھے جو محمد کا خون ہو. اقتدار میں جو ہو نا وہ اپنے آپ کو بڑی طاقت سمجھتا ہے، لیکن جس میں علی کا خون ہو نا وہ اقتدار کو بھی کچھ نہیں سمجھتا. امام علی مقام اس درد کو لے کر نکلے اور پھر انہوں نے خط لکھے. اب میرے پاس وقت نہیں، وگرنہ میں آپ کو بتاتا کہ کربلا تو کوفے سے شروع ہو گئی تھی جب علی شہید ہوئے. ان باتوں کو کبھی جا کے خود پڑھیں. تاریخ دانوں نے بڑی زیادتی کی ہے بابا، تاریخ دانوں نے بڑی زیادتی کی ہے تاریخ میں، لیکن میں آپ کو باتیں وہ جو ہم سنت میں ہیں وہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. امام علی مقام امام حسین پاک کربلا میں آ گئے. میں نے پورا واقعہ نہیں پڑھا، میں نے علی اکبر تک لے کے آنا. میدان کارزار دے اندر آ گئے. نومی دی رات آئی نا، میرے امام نے انہاں چراغ جلدا پیا. میرے امام نے فرمایا ان باطل نال مقابلہ حسین دا تے ماں علی دا پتر ہاں، تے علی دا مزاج ہی نہیں کہ بندے نال لے کے جا کے لڑے. علی میدان میں جب بھی نظر آیا ہے وہ ذوالفقار لے کر اکیلا لڑا ہے. تو میں علی کا بیٹا ہوں، تم سب کو لے کے جاؤں، تم سب واپس جا سکتے. وہ ان سارے چپ کر کے بیٹھے رہے. مزاج سمجھنا، اگے بیٹھے ہیں چھوٹے بچے، پیچھے ہیں بزرگ، پیچھے ہیں جوان، سارے بیٹھے. میرے امام نے فرمایا علی اکبر بابا حکم. فرمایا پتر ذرا چراغ بجھانا، انہیں جو جڑا جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. حسین میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے، حسین کو بھاگنا آتا ہی. تم میں سے جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، میری طرف سے اجازت. میرے امام علی مقام نے حضرت علی اکبر نے فرمایا بیٹا چراغ بجھا دے. اب میں کربلا کی طرف چراغ بجھا دیا. تھوڑی دیر پتر جلا نہ چلا، چراغ جلایا. بابا بڑی توجہ کرے دے. چراغ جلایا، بس تبدیلی آ گئی، تبدیلی آ گئی بابا. وہ جڑے اگے بچے کھلوتے سن نا، پب سمجھ دو، پب آ ہوندیاں نے انگلاں پیراں دیاں، انہاں تو اگے پب ہوندے نے، انہاں تو پیچھے تلیاں ہوندیاں. اے حصے نوں ہوندے نے پب. اٹھو نا پب. چھوٹے بچے پباں پار کھلوتے کہ جوان لگیے. چھوٹے بچے پباں پار کھڑے ہیں کہ جوان لگیے. حسین یہ نہ کہے بچے ہیں تو واپس بھیج دو، جوان لگیے پباں پار کھلو. وہ جڑے بابے ہیں نا انہاں اپنے امامے اتار کے تے کنڈا نال بن لے کہ لک کب نہ نظر آوے. جوان جوان لگیے. کئیاں نے پٹیاں ایتھے بنیاں ہوئیاں پر بیٹے چوک کے ایتھے کپڑے بنے ہوئے کہ اکھاں اگے نہ ڈگن. پیچھے جڑے نوجوان کھڑے ہیں انہاں تلواراں میاناں چوں کڈ کے میاناں توڑ کے حسین دے قدماں ہی چھٹیاں ہوئیاں. آقا مار تاں سکنے ہیں تینوں چھڈ نہیں سکدے. میرے امام نے فرمایا میدان میں سوائے موت کے کچھ نہیں. ہوں توجہ کریا جی میں تھوڑی. میرے امام نے فرمایا میدان میں سوائے موت کے کچھ نہیں. سارے یک بار کی بولے ہیں کہ موت سے ڈر کے کیا ہم علی چھوڑ دیں. سب نے کہ موت سے ڈر کے کیا ہم علی چھوڑ دے. موت سے ڈر کے کیا ہم علی. آقا مر سکنے ہیں ایسا ہونے تو جانا. میرے امام علی مقام نے فرمایا اچھا چلو اچھا میں تصویر میں نے علی اکبر تک آنا تھا. اب آپ توجہ کر لیں. دن چڑھا. میرے امام علی مقام میں بڑی جلدی کرتا پہ یارا کربلا شروع ہو گئی. کربلا تو تب شروع ہو گئی تھی جب بدر میں علی نے
بڑے بڑوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگایا تھا. کربلا تو تب کی چھڑی ہوئی ہے نا. میں نے ابھی نہیں وضاحت میں نہیں کیا، ورنہ میں جتنے آئے تھے امام علی مقام کے مقابلے میں آپ کو ان سب کی رشتہ داریاں بھی بتا سکتا ہوں جن کے بڑوں کو علی نے قتل کیا تھا. اب آپ سبحان اللہ کہنا، جلدی جلدی میں بات آ گیا. بس یہ آخری مرتبہ تھی. اب آپ نے سبحان اللہ نہیں بھی کہنا کیونکہ میں نے شہادت پڑھنی ہے، تو اس میں نہ بھی کہیں تو کوئی نہیں. بس اب توجہ رکھیں. حضرت امام علی مقام امام حسین پاک کربلا دے میدان دے اندر رات نویں دی رات امام علی مقام نے جب ویکھیا کوئی نہیں جاندا، میرے امام نے فرمایا بیٹے علی اکبر، بابا حکم ہو بے، فرمایا پتر علی اکبر جا ذرا میدان جا کے میدان دا موازنہ کر کے آؤ. علی اکبر میدان اندر آئے، تھوڑی دیر تو بعد واپس آ گئے. آگے عرض کر دے بابا جی ایک بوڑھی بی بی ہے، پردے دار خاتون ہے، کربلا دی زمین صاف کری جاندی ہے. بابا کربلا دی زمین صاف کر دیئے اور فرمایا علی اکبر اے دے اندر روون والی کیڑی گل ہے پتر؟ عرض کرتا ہے بابا روون والی یہ گل ہے اس بی بی دا چہرہ دادی فاطمہ نال بڑا ملدا ہے. بابا اس کا چہرہ، بابا ان کا چہرہ دادی فاطمہ سے بڑا ملتا ہے. بابا فرمایا وہ پتر علی اکبر تیری دادی ہے یارا، وہ تیری دادی ہے پتر. تے کربلا دی زمین بھی صاف کرتی ہونی ہے. کہتے صبح یہاں صبح محمد کے لاشیں گرے گی، یہاں محمد کے لاشیں گریں گے، یہاں علی اکبر گرے گا، یہاں علی اصغر گرے گا، یہاں قاسم و عباس شہید کیے جائیں گے. تیری دادی ہے پترا، تیری دادی. اچھا میں پڑھی تو آپ کو میں نے علی اکبر بتایا تھا نا، بس یہ منظر ذہن میں رکھنا. دن دا سورج طلوع ہویا، حضرت خورتو جدو لین چلی شہادت دی لین چلی، حضرت خورتو چلی جلدی جلدی شہادت انہوں محمد جلدی جلدی واری علی اکبر دی آ گئی. حضرت علی اکبر تیار ہو کے جدو میدان جائے پتر دا چہرہ ویکھیا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میں اپنا محمد میدان کلی جانا، میرے بابے علی نے کبھی میدان میں محمد کو نہیں آنے دیا، میں اپنا محمد میدان کرنا. فرمایا نہ پتر نہ علی اکبر، بیٹے تجھے دیکھتا ہوں تو نانا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. بیٹے تو نہ جا. عرض کرتے ہیں بابا پھر کہا بیٹا میں جاتا ہوں. عرض کی بابا نہ بابا جوان پتران دے ہوتے پیو جانے چنگے لگتے ہیں میدان. بابا جوان پتران دے ہوتے، بابا جوان پتران دے ہوتے باپے جانے چنگے لگتے ہیں میدان. بابا مجھے اجازت دے میں جاؤں، میں ذرا انہیں بتا کے تو آؤں علی کسے کہتے ہیں. بابا مجھے اجازت دینا، بابا مجھے اجازت دے. حضرت علی اکبر میدان دے اندر، حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے. یہ وہ گھوڑا تھا جو علی کو لے کے جایا کرتا تھا. حضرت امام علی مقام پتر نو سوار کیتا نا، بیٹے نو سوار کیتا. میں کتاباں اندر پڑھے بابا بیٹے نو فرمایا چل نا پتر جا تیار ہو گیا. اچھا ہن سوار ہو گیا چلن لگا، گھوڑے نو فرماندا گھوڑا چل، گھوڑا چلدا نہیں. اچھا ہن کیوں نہیں وہ چلدا یار؟ اگے میرے چاچے نو لے کے گیا تے نہ رکیا، تو اگے نہ رکنا تو ہن میری واری نہ چل. گھوڑے سر ماریا تے آکھیا آقا ذرا نیچے تو دیکھیں. ویکھے تے چھوٹی جی بچی ہے. حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ آپ گھوڑے دیا سما نہ چمڑیاں ہوئی. فرمایا گھوڑے نہ چلی. تو میرے چاچے عباس نو لے کے گیو واپس لایا، تو میرے چاچے قاسم نو لے کے گیو واپس لایا. گھوڑے نہ جائے. میرے بھائی علی اکبر نو لے کے نہ جائے. علی اکبر نیچے اترے، پیر نو چکیا، سینے نہ لایا، متھا چومیا. پینا نہ پریشان علی دی تھی ہے، علی دی بیٹی ہے تے علی دیاں بیٹیاں نو عزت نہ دیندا نا. عرض کر دی بھائی میں روندی اس گل تو نہ پئی میرا ویر میدان وچ چلیا، روندی تے اس گل نوں پئی ایک بہن سکرا پیچھے چھوڑ آیا. میں بڑی دولت فرمایا سکینہ نو پیار کیتا، بابے دے حوالے کیتا. بابا سنبھالے نہیں اسے سنبھالے نہ، میدان میں جا رہا ہوں. اچھا سوار ہو گئے، ٹرن لگے ہم
انہوں کہ وہ پھوپھی آ گئی، لوگ زینب کہتے ہیں، میں تو اسے بھی فاطمہ ہی کہتا ہوں، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ اچھا نہیں، یہ بھی ایک کہانی ہے بکری، لیکن میں سنا لو، جدوں چلن لگے نا امام حسین پاک تے حضرت جعفر طیار دے بیٹے نال شادی ہوئی سی حضرت سیدہ زینب سلام تے پہن تیار ہو گئی، مینوں بھی نال لے کے چل، میں نال جانا۔ کیا پہن، تیرا کفیل زندہ ہے تے تیرا شوہر، تے وہ اجازت دے گا تے جا سکنی ہے۔ گھر آ گئی، آ کے آندی عبداللہ میں ساری زندگی تیری بڑی خدمت دیتی ہے، میرا بھائی کربلا جا رہا ہے، میں نال جانا ہے۔ حضرت عبداللہ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، کیا نہ میں روک ہی نہ سکنا، جدوں میں آپ دے بابے علی کولوں آپ دا رشتہ منگیا سی نا، تے انہاں شرط یہ رکھی سی میری بیٹی تیرے کولوں اجازت منگے گی، نہ کری۔ مینوں مولا علی نے فرمایا سی میری بیٹی امام حسین جدو کربلا دے اندر امام علی مقام کربلا دے اندر جاون واسطے روانگی اختیار کرنا، میری دھی اجازت منگے، انکار نہ کری۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آ گئی، علی اکبر تیار ہو گئے۔ حضرت سیدہ زینب آ کے پتر دا چہرہ ویکھیا، فرمایا گھوڑے تے بیٹھا انج لگنے جویں حضور معراج تے جا رہے۔ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں گرامی قدر حضرات، حضرت علی اکبر میدان میں آ گئے، ذرا جلال دیکھ لو، خدا کے لیے آخری لمحے ہیں، توجہ کر لو، ذرا جلال دیکھنا علی اکبر کا۔ وہ علی، ایک علی میدان میں ہوتا تھا تو عالم یہ تھا، اس میدان کا حال کیا ہوگا جس میں علی اکبر کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی اکبر میدان اندر کھڑے ہوئے، سر پر دستار حیدری، دادے دی دستار سر تے، دادے دی دستار سر تے، ہاتھے چو تلوار جڑی دادے علی، ذوالفقار آپ نے سنی ہوگی، آپ نے دیکھی بھی ہوگی، دادے علی تلوار ہاتھ دے اندر، جڑا مقابلے چاند ہے دوجی منگدا نہیں، جڑا مقابلے اندر آندا دوجی نہیں منگدا، پہلے وار وچ فنا کر دیندے۔ ہاشمیاں دا ببر شیر، حسینی خون، علی دا خون، امام علی، حضرت علی اکبر جنہوں مار دے نہ فنا کر دے، انہوں نے وہ کفر ہے، بالکل انہوں نے کہا ہو یہ نوجوان کری کی جانتا ہے، یہ نوجوان کری کی جانتا ہے، انہوں نے کہا یک بار کی حملہ کرو، کلے کلے تسی اندے برابر نہیں لے سکتے، اے علی اکبر جی۔ انہوں نے آکھا کلا کلا مقابلہ اندہ کر نہیں سکتا، اے علی دا خون ہے، تے علی دی ہوئے جدے مقابلے تے ہزار کافران دے پارا عمر ابن عبد بود آوے تاوی فنا کر دے وے، مرحب ورگا جوان آوے اکو وارے تے ختم کر دے وے، اے علی اکبر ہے، اے دے مقابلے تے کلے کلے نہ جاؤ، یک بار کی حملہ کرو۔ لوگاں نے دوروں بھی تیر چلانے شروع کر دیتے، دوروں بھی تیر، حضرت علی اکبر دے سینے دے اندر نیزے اور تیر لگنے شروع ہو گئے، آواز لائی بابا بابا پیاسا ہوں۔ حضرت امام حسین او لوگ تیر مار دے پہ کہ امام حسین دوڑے، للکاریا، دو پیچھا نس گئے، پتر نو دیکھیا علی اکبر بے ہوشن۔ اب میں اس منظر کو کیسے سمجھاؤں، میں میرے دوست جان دن میرا چھوٹا پارا پیچھے دنائی فوت ہو گیا، وہ گولیاں لگیاں کچھ فوت ہو گیا، وہ میں جدوں پرادہ خون آلود سیر اپنی گود وچ رکھیا نا، میں نے ادو امام حسین بڑے یاد ہے، میرے کو پرادہ جنازے نو کندھا نہیں دیتا گیا، انج دوڑدا سا جویں کوئی بابا دوڑدا ہے، جنازے کو ہو گیا تے نسیا نہ سی جاندا جنازے نال رل جا تے روندا جاواں، تو نال یاد آ گیا، میں کہا حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاؤ، آقا میں تو اڈے حوصلے تو صدقے جاواں، آقا میں آپ دے حوصلے تو صدقے جاواں، میں ایک بھرا مریا تے میں میرے کو ٹریا نہ جاندا تے آقا بھائی بھی ودا کیتے، نواسے بھی، بیٹے بھی، بھائی بھی، سارے ودا کیتے تے تواڈے قدماں وچ لغزش نہیں آئی تے 6 ماہ دا علی اصغر نے دے دیتا۔ میں تو جانا گرا بھی کہتا حضرت لٹا لیا، بیٹے آنکھیں تو کھول پتر اکھاں دا کھول لئی یارا، اڑی جتا نہ ناراض ہوئی تے اکھاں دا کھول،
علی اکبر نے آنکھیں کھولی، پہلا سوال کیا، بابا پانی ملے گا؟ بابا پانی کا ایک قطرہ پلا دو، بابا پانی کا ایک قطرہ پلا دو تو میں انہیں بتا دوں کہ حسین کسے کہتے ہیں۔ فرمایا پترا حوض کوثر تے نانا انتظار کر دے، حوض کوثر تے بابا انتظار کر دے، میرے بچے چلو پیاس ہی ہاں جی بابا پیاسا ہوں۔ میرے امام علی مقام نے اپنی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دی۔ گرامی قادر حضرات، میں خود کے اندر طاقت نہیں پاتا، وقت تو بہت ہے۔ علی اکبر پڑھے کوئی اور پھر شہادت علی اکبر پڑھے تو پھر کیسے حق ادا ہو سکتا ہے؟ علی اکبر جب شہید ہوئے نا، میں نے ایک کتاب میں ایک چھوٹا سا ایک بات پڑھی تھی، امام حسین پاک جب کربلا میں آئے ہیں نا تے وال کالے ہیں، کتابیں لکھے ہے، دل تے ہاتھ رکھنا اور میں جملہ بولنا لگا۔ جدو امام حسین پاک کربلا اندر آئے نا، تنویر سننا یارا، جدو امام حسین کربلا آئے نا تے وال کالے ہیں آپ تے جدو علی اکبر چکے ہیں نا، مورخ لکھتے ہیں امام علی مقام کے سارے بال سفید ہو گئے، سارے بال سفید ہو گئے، پتر چکے ہیں نا، جوان پتر یارا، اور تو انہوں سمجھان دی کوئی ضرورت ہے، جوان پتر چکے ہیں میرے امام حسین پاک۔ اور یہ کیوں اٹھائے لاشیں؟ حضور کے دین کے لیے، یہ لاشیں اٹھائے حضور کے دین کے لیے۔ علی اکبر شہید ہوئے تو حضور کے دین کے لیے 72 ٹن قربان کر دیے حضور کے دین کے لیے، اس لیے نہیں کہ مسجد میں اذان ہو اور تو گھر میں سوتا رہے۔ پھر امام علی مقام کی قربانی کا ہم نے کیا حق ادا کیا کہ مسجد میں اذانیں ہوتی رہیں اور ہم گھروں میں سوتے رہیں؟ ہمیں تو چاہیے ادھر اللہ اکبر ہو اور ہم ادھر یا علی کرتے ہوئے بھاگتے آئیں۔ مزہ تو پھر ہے نا، مزہ تو پھر ہے۔ تو گرامی قادر حضرات، میں بالکل آخری ایک فکر عرض کر دوں، اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں، بالکل بات ختم ہو گئی، میں دیکھ رہا ہوں وقت بھی کافی ہو گیا۔ آپ ایک بار پھر سبحان اللہ کہیں۔ 12:30 نہیں آپ نے 12:30 سمجھے، مجھے تو وہ ٹاچ پڑ گیا، وہ 12:30 ہمارے 12 جی، 12 ہمارے جی۔ میں بالکل آخری جملہ عرض کرنے لگا جناب، یہ ٹچ آپ نہیں سمجھے، آپ سمجھ رہے ہیں 12:30 میں کہہ رہا ہوں وہ جو 12 ہے وہ ہمارے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ 12 ہمارے ہیں، ہم 12 والے ہیں۔ گرامی قادر حضرات، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں نے باتیں ختم کر دی۔ میرا کریم اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو چلو آج وعدہ کرتے ہیں، چلو ایک وعدہ کر لو۔ یہ بات بابا جانی آپ نے صحیح فرمائی، میرا برا تنویر بھی یہ گل دسدا پیسی کہ اشر دے دیہاڑے نا پار لگنا ہی اسے جن دے کول رسید ہوئی کہ امام علی مقام فرمائی سے بھی جانے دو۔ نہیں ایتھے میں سمجھانا ایک ٹچ پا دے جاندی پار دا بابا جانی، بالکل گل ختم ہو لگی ہے۔ ہم نے علی اکبر پڑھ لیا، اب میں بالکل جاندی واری عقیدت دا جملہ دے جاؤں، سبحان اللہ کہہ دیں، بات ختم کریں۔ آپ کو پتہ ہے وہاں 2 گھر ہیں، حشر دے میدان اتنا 2 گھر ہیں، ایک جہنم ایک جنت، انجی نا جی، ایک جہنم ہے ایک جنت ہے، یہ 2 گھر ہیں تے جنہ دے نے انہاں دے نے، اسی انہاں کولے جانا جنہ دے گھر نے۔ نہیں سمجھے جی، نہیں سمجھے جی، اسی مالک مولک نہیں ہیں جی، مالک جنت دے جڑے نے حضور فرما گئے نے۔ تو انہوں گل سمجھ نہیں آئی، میں مہربانی جناب آخری جملے نے چلو میں ٹچ پان لگا گل دا تاکہ ماحول برقرار ہو جائے۔ بالکل ساڈی ملکیت نہیں جنت، نہ ساڈی ہو سکتی ہے، مالک او نے جنہاں نو حضور فرمایا سی الحسن والحسین سیدا الشباب اہل الجنہ۔ سردار امام حسن امام حسین پاک، اچھا اوتھے جنت تے جہنم ہے۔ میں ہوں سمجھاواں کہ میں اتنے آیا تواڈے کول بیربل شریف، اتنے مینوں پی گئی ہے رات، تے میں ہوں رات رہنی ہوگی تے میں کتنے رواں؟ ضروری ہے کہ جتھے رات پی جائے اوتھے کوئی ایجا ہوئے جن دے بندہ رہ سکے۔ اس تو زیادہ آسان ہونا نہیں، کوئی ہوئے جن دے کولے رہ سکے۔
تے اون دے نال تعلق بھی ہو گیا. جنت دوزخ کا کلیہ بیان ہو گیا. حشر دے دہاڑے جناب حشر دے میدان وچ گھر ہونے نے دو, ایک حسین والا ایک شیطان والا. جڑا شیطان والا ہے اونوں جہنم آندے نے, جڑا حسین والا ہے اونوں جنت آندے نے. جے جنت جانا ہی تے پہلا تعلق حسین نال ہونا چاہیدا ہے. تو جنت وہ جائے گا جس کا تعلق حسین کے ساتھ ہو. تے جندہ امام حسین نال تعلق نہ ہویا وہ پھر آپ چپ کر کے جہنم ٹر جاوے نا. بہرحال گرامی کا میں بڑا مشکور ہاں, ممنون ہاں ساڈے پیر سید محسن شاہ جی تے ساڈے شمع شاہ جی, آپ دی خیر ہوئے حضور. میں بڑا پریشان ہویا بہ کے مزہ لیندا پیا سا. بابے دا نام اپنا جی شاہ محمد, تے انہاں پتراں دے نام رکھے. ایک دا نام رکھ دیتا شاہ شمس, ایک دا نام رکھیا محسن. ہن ایک ہی سوچ کے رکھیا نے, یہ تو بابے ہوراں نوں پتہ ہونا نا. ہن مینوں بیٹھے نوں ٹچ پئی جاندے سی, او میں سوچیا ہن میرا ربیع الاول تے بھی تاں آنا. تو بہرحال گرامی قادر حضرات, میرا کریم اللہ آپ نوں آباد رکھے. میں ہاں یہ تے گلاں شروع ہوئیاں نا یار, میری تقریراں تو 3-3 گھنٹے دیاں بھی نیٹ تے پیاں. تو میں انہی لفظوں پہ اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ رب لم یزل. اجرا بارشاں دا سلسلہ شروع ہے نا, یا اللہ اے بس کر, اے ہن تساں ہن دعا اے کرنی کہ یا اللہ کافی ہو گیا اپنے حبیب دا صدقہ. اے جڑیاں زیادہ ہوندیاں پیاں نے نا, اے ساڈے اعمال نے, ساڈے تو ناراض ہے تاں اے بارشاں زیادہ ہو گئیں. رحمت کسے دے گھر نہیں ٹاندی, جدو کسی دا گھر ٹہ جائے تو پھر سمجھا کرو اندے مگر ساڈا کوئی عمل کچھ نہیں. تو دعائے کرو یا اللہ میرے عیباں وال نہ ویکھ شاہا, میرے عمل سائیاں کسے چج دے نہیں, نہ میں مالک حسن دے دیس اندر نخرے ناز کراں تے پھب دے نہیں. یا اللہ ساڈے گناہ معاف کر دے, یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے, ہمارے گناہ معاف فرما دے یا اللہ. اور وہ سارے گناہ جن کی وجہ سے تو ناراض ہے یا اللہ انہاں دی سانوں معافی دے دے, انہاں دی سانوں معافی دے دے یا اللہ. اپنے حبیب دا صدقہ معاف کر کے یہ بارشاں دا سلسلہ ختم کر دے یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ. اور جڑی کرونا وبا چلی سی یا اللہ اینوں بھی مگروں نہ ساڈی پروں کیوں, اے پاک یزیدیاں تے مگروں لین, اساں تا حسین تے مانی ہاں یا اللہ اپنے پیارے حبیب دا صدقہ. اے بیماریاں تے ساریاں انہاں واسطے ہوندیاں نا, اساں تا بیچارے حضور دے امتی ہیں, اساں تا بیچارے حضور دے غلام, حضور دے بچیاں دے غلام, حضور دی آل دے غلام, حضور دے در دے غلام, حضور دے گھر دے غلام. یا اللہ بھی ابدا صدقہ معاف کر دے یا اللہ. اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. مینوں ایک حکم کیتا نے, آپ سبحان اللہ کہتے تو میں پڑھ دوں, ایویں 2 شعر نے مینوں حکم کیتا نے پڑھن. مولا علی کی شان میں ایک فقرہ تھا, وہ انہیں پسند ہے, سبحان اللہ کہتے میں پڑھ دوں. نہ سارے رل کے آخو نا یارا لنگر کا اہتمام ہے, وہ آپ لے کے جانا انشاءاللہ. وہ میں ایک شعر تھی, ریا دے روڑے تا روز ڈھندے, ریا دے روڑے تا روز ڈھندے, ریا دے روڑے تا روز ڈھندے, کدی محبتاں دا پہاڑ ڈٹھے. ریا دے روڑے تا روز ڈھندے, کدی محبتاں دا پہاڑ ڈٹھے. تے کو ہے روزی دا روز چکر, نہ پوہ دا پتئی نہ ہاڑ ڈٹھے. نہ قوت مصطفیٰ دی ہے شرط واجب, نبی نہ منن نبی نہیں بن دے. تو امتی ہو نبی نہ مننے, بہشت منگن بتھاڑ ڈٹھے. کریم اللہ آپ کو آباد رکھے. میں نے باتیں ختم کر دی, پھر بھی آتا رہوں گا انشاءاللہ. تو میں نے گفتگو کو ختم کر دیا اس دعا کے ساتھ, رب العالمین ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام ان کا ہمیشہ نوکر رکھ. وآخر دعوانا. دعا کا میرے بابا جان نے حکم کیا ہے, اس دعا پہ آمین ضرور کہنا. یا اللہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ, جن جن کی خالیاں جھولیاں خالی ہیں, جن جن کی جھولیوں میں یا اللہ اولاد نہیں, بیٹے نہیں, تو میرے مصطفیٰ کے بیٹوں کا صدقہ انہیں بیٹے عطا کر دے.
یا اللہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ بیٹے عطا کر دے یا اللہ، اور جن کو بیٹیوں سے نوازا ہے یا اللہ ان بیٹیوں کو بھائی دے دے، ان بچیوں کو بھائی دے دے یا اللہ، جن کی اولاد جوان ہے میرے مصطفیٰ کا صدقہ مولا ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما الہا، نیک اسباب پیدا فرما، نیک اسباب متھے لا یا اللہ، غیبی خزانے چو امی ابے دی مدد فرما۔ اور بیربال شریف آستانے اندر مدرسے اندر ادارہ معین الاسلام جنہیں بھی طلباء پڑھ دے یا اللہ انہوں کامیاب فرما میرے مصطفیٰ دا صدقہ یا اللہ، ادارہ معین الاسلام دی خیر فرما، اے دے اندر پڑھن والوں دی خیر فرما، اے دے منتظمین دی خیر فرما، اے دے نال جڑے لوگ تعاون کردے نے انہاں دی خیر فرما یا اللہ، مسجد دی خیر فرما، مسجد والوں دی خیر فرما یا اللہ، اپنے پیارے حبیب آپ دی خیر فرما، بزرگ ساڈے محسن شاہ جی، شمس شاہ جی، اور بھی جنہیں سادات کرام موجود ہیں یا اللہ خیر فرما، تنویر چشتی تو پتہ پروموٹر پیارے ہوندے نے یا اللہ، اپنے پیارے حبیب دا صدقہ جڑا بھی کوئی جوڑی لے کے بیٹھا ہے نا میرے مصطفیٰ دا صدقہ مولا خالی جوڑیاں بھرپور کر دے یا اللہ، میں تو نہیں جاندا علیم بذات الصدور ہے، دلاں دے حال جاننا ہے یا اللہ، سارا دے خالی دامن مراداں نال بھرپور فرما۔ یہ تہاڈا بھی ذوق ہے تے رل کے نہ منگ لئیے۔ بھر دو جھولی میری پیارے آقا، بھر دو جھولی میری پیارے آقا، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری پیارے آقا، بھر دو جھولی، مل کے کہہ لیں بھر دو جھولی میری پیارے آقا، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، اپنے بیٹوں کا صدقہ عطا ہو، اپنے بیٹوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، پر دو جھولی میری آقا، بھر دو جھولی۔ سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، کملی میں ہمیں اپنی چھپا کیوں نہیں لیتے، سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، کملی میں ہمیں اپنی چھپا کیوں نہیں لیتے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، سرکار بلا لو تو بڑی بات نہیں ہے، پر دو میری پیارے آقا، لوٹ کر میں یا الہ العالمین سب دیاں خالی جھولیاں مرادہ نال بھرپور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔